آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جس میں ہم اللہ کریم کے سب سے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں آمد ہوئی اور جہاں جہاں تشریف لے گئے ان مقامات کا بیان سنتے ہیں، اور اس سلسلے میں روزانہ کسی ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے محشر میں آمد مصطفیٰ۔ مراد یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا، آپ کی شفاعت کیسی ہوگی، کون کون اس سے کس طرح مستفید ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم آج ہم اس بارے میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کے لغوی معنی ہے وسیلہ اور طلب، جبکہ شرعی طور پر غیر کے لیے خیر مانگنا شفاعت کہلاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب تک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تب تک کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے شفاعت فرمانے کے بعد سب کے لیے ان کے درجات کے برابر شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی لیے اس بات پر ایمان رکھنا بھی واجب اور ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء و ملائکہ، علماء و شہداء، صالحین اور کثیر مؤمنین، قرآن مجید، روزے، کعبۃ اللہ وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔ اللہ کریم چاہے گا تو ہم بھی اس شفاعت سے مستفید ہوں گے۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ کیسی ہوگی، کس طرح ہوگی، شفاعت سے پہلے مخلوق خدا کی کیا کیفیت ہوگی، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور مشکلات میں ہوں گے لوگ۔ تو اس وقت سارے انسان حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ ابو البشر ہیں، اللہ کریم نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج رب تبارک و تعالی نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ،
کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اب لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ تو یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ علیہ السلام، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے۔ اب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا کبھی فرمایا اور نہ آئندہ کبھی فرمائے گا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہے، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہمیں اس آفت سے نجات دلوائیں۔ تو آپ علیہ السلام جواباً ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ صاحب ہوں جسے تم ہر جگہ سے ہو کر میرے پاس آئے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، یعنی اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو، جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آنکھ کھولو غمزدو، دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غمزدو، دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا،
یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کا دروازہ کھولنے کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں توریت شریف سے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف منقول ہیں۔ میرے بندے احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے۔ ان کی امت ہر حال میں اللہ کریم کی کثیر حمد یعنی بہت تعریف کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام کے دربار میں شفاعت لائیں گے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ مسلم، غیر مسلم، فرما بردار، گناہگار سب کے لیے ہے کہ وہ قیامت کا حساب شروع ہونے کا انتظار جو سخت جان لیوا ہوگا اس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے، اس انتظار سے نجات پاتے۔ تو اس مصیبت سے چھٹکارا غیر مسلموں کو بھی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملے گا، جس پر پہلے اور بعد میں آنے والے موافقین و مخالفین، مؤمنین و غیر مسلمین سب حضور علیہ السلام کی تعریف کریں گے، اور اسی کا نام مقام محمود ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں کیا فرماتے ہیں؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول برکت کے لیے احادیث کریمہ اور روایات سنتے ہیں کہ جن میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعہ و بین ان یدخل نصف امت الجنہ فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفى اترونها للمتقین لا ولكنها للمذنبین الخطائین المتلوثین۔ یعنی اللہ کریم نے مجھے اختیار دیا کہ شفاعت لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں داخل کی جائے، تو میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ تمام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان گناہ گاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہوں ہے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتیے
امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہیں کشتیے، امت کو لنگر ایڑیاں۔ ایک اور مقام پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی للحالکین من امتی، یعنی میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ ایک مقام پر شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر گناہ گاروں کی شفاعت کے حوالے سے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نقشہ کھینچتے ہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری بھی تمنا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل بروز محشر ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو ایک حدیث پاک عرض کیے دیتا ہوں، فرماتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتے ہیں تو اس میں یہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت بھی ہے۔ الحمدللہ الکریم نیک بننے کا طریقہ بنام نیک اعمال کے رسالے میں بھی روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب موجود ہے۔ اگر ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امیر سنت نے ہمیں جو اپنی اصلاح کے لیے جو نیک اعمال دیے ہیں ان کا ہم روزانہ جائزہ لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ آئیے ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، انت شافعنا سلام علیک، انت شافعنا سلام علیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہم گناہ گاروں کو کل بروز قیامت اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
شفاعت نصیب فرمائے اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے آقا، آئے